ملازمین ہیں 70% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. مگر جو موجودہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ یا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف افسروں کو دیا ہو ریلیف اور 1 سے 16 کو نہیں دیا گیا ہو. وفاقی سیکٹریٹ کے اندر تفریق کے اندر ایک تفریق کر دی ہے کہ ہمارے افسران کو تو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے مگر پرائیویٹ سیکٹریز سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کو اس میں سے نکال دیا جو آفیسرز لائن میں تھے. میں صرف سیکٹریٹ کی بات کر رہا ہوں اور صرف سیکٹریٹ کے ہمارے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے. جبکہ پرائم منسٹر آفس کی بات کریں, پریزیڈنٹ آفس, نیشنل اسمبلی, سینٹ, نیب, بیس, FIA, عدلیہ, قانون نافذ کرنے والے ادارے, صوبوں کے سیکٹریٹس کی بات کریں تو وہاں پہ اگر 17 سے اوپر کوئی ایگزیکٹو الاؤنس یا کسی بھی الاؤنس کی نام سے کوئی الاؤنس مل رہا ہے تو اسی ڈپارٹمنٹ سے 1 سے 16 کے ملازم کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے. ایگزیکٹو الاؤنس صوبے کی طرز میں وفاق کے اندر حلال مگر وہی چیز وفاقی سیکٹریٹ کے اندر گریڈ 1 سے 16 اور پرائیویٹ سیکٹریز کے لیے حرام. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبے کی طرز کے اوپر حرام. یہ نہیں ہو سکتا. جب پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا تو اس میں سارے کے سارے صوبوں کی نمائندگی تھی, پاکستان بھر کی سارے صوبے بشمول AJ کے, کشمیر, گلگت بلتستان. 10 فروری کا جو ایونٹ ہے اس میں صرف ابھی یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف وفاق کے ملازمین جو ہے اس کے اندر شرکت کریں گے کیونکہ جو چیز اس وقت نزدیک نظر آ رہی ہے جو مل سکتی ہے وہ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے. اس کے اندر بھی بہت سی رکاوٹیں اور شرارتیں کی گئی. ایسا تاثر ہم نہیں دینا چاہتے کہ اس چیز کے اوپر ہم فائٹ کریں اور وہ بھی بیک اینڈ پہ چلی جائے جس طرح سے پرائم منسٹر آفس نے اس کے اندر کچھ چینجنگز کی ہیں. اور نہ ہی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صوبوں کے ملازمین یہاں پہ آئے, صوبوں کے ملازمین کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے جو یہ مسائل ہے وفاقی ملازمین کو کوئی ریلیف ملا ہے. صوبے جب بجٹ کے اندر آئے تھے تو تمام صوبائی ملازمین کو ریلیف ملا. جب ہم نے مشترکہ جدوجہد کی 10 فروری 2021 میں جب صوبے آئے تو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا, پورے پاکستان بھر کے ملازمین نے حاصل کیا. 10 فروری 2022 کو جب 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا گیا, صوبے بھی تھے وفاق بھی تھا, جب مل کے یہ ہم نے پروگرام کیا تو ہمارے صوبائی اور وفاقی ملازمین جو ہے اس میں شامل ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ 10 فروری تک یہ اپ گریڈیشن کا ایشو جو ہے حل ہو جائے گا. اس کے فوری بعد مطالبات کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تمام چیزیں بھرپور جدوجہد کرنی پڑے گی صوبائی اور وفاقی ملازمین کو. ہماری کوشش ہے کہ 10 فروری تک یہ چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں. مگر IMF کا ڈیلیگیشن 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے. کیا ریسٹرکشنز لگاتا ہے, کیا ریلیف دیتا ہے, وہ بھی ہفتے 10 دن کے اندر چیزیں سامنے آ جائیں گی. تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم نے احتجاج کے اندر یا دھرنے کے لیے جانا ہے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے تمام قائدین سوچ سمجھ کے جو ہے پہلے بھی گراؤنڈ میں اترے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اتریں گے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فوری طور پہ ہمیں دھرنے کی طرف چلے جانا چاہیے اور بالکل تمام صوبوں اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کا اس وقت کوشن ہے, اگر میری جیب میں اس وقت 1000 روپیہ پڑا ہے, 2 بندے آ کے پریشر ڈال کے بھی مجھ سے 1000 لے جا سکتے ہیں اور 1 لاکھ آدمی بھی آ جائے گا تو وہ 1000 روپیہ ہی میری جیب میں ہے. IMF کی یہ کنڈیشنز دیکھتے ہوئے 9 تاریخ کے بعد اپ گریڈیشن ہماری ہو جائے گی تو ہم کامن ایشوز کے اوپر انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین بیٹھ کے بالکل بجٹ سے پہلے ہوگا. بجٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے تو بجٹ سے پہلے, ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں تو بجٹ سے پہلے, مگر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو بجٹ کے اوپر جا کے ہوگا. ایسا قطعاً نہیں ہوگا. حیدر لیلا خیبر پختونخوا سے یہاں پہ موجود, وہ بات کریں گے. دیگر قائدین بھی میں آپ کو دکھا دوں.
سمیع اللہ خلیل صاحب وفاق سے ہمارے بھائی حافظ رضا صاحب بھٹو زندہ ہے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں بھٹو زندہ ہے سینٹر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آصف آفریدی صاحب دل نواز صاحب اور یہاں پہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے شرما رہا تھا یہ امپلائیز کے حوالے سے نہیں ذاتی کیپیسٹی میں میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے تمام ساتھی اس وقت جو میرے پاس اب کیونکہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ حل ہونے کے نزدیک ہے تو کچھ میرے بھائیوں کو اب 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے کہ تنخواہوں کا بالکل تنخواہوں کی تفریق جو ہے وہ سب سے مین ایجنڈا ہے اپ گریڈیشن جو سیکنڈری چیز تھی الحمدللہ وہ بھی حل ہونے کی طرف جاری ہے کسی حد تک اور بہت جلد جو اصل ایشو ہے انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین کیونکہ جان بوجھ کے ہم نے اپنے صوبائی ملازمین کو آن بورڈ اس حوالے سے نہیں لیا قائدین کو کہ یہ تاثر نہ جائے کہ شاید وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا ایک ایشو ہے اس حوالے سے خاص طور پہ مبارکباد ہم نے پیش کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو تاریخی کامیابیاں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ٹیچر کمیونٹی کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے 4 ٹائر فارمولا پرنسپلز کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے وہ اپروو کروایا گیا ایس ایس ٹی یہ تمام پرائمری سکول ٹیچرز ایس ایس ٹی کامیابی کے مستحق ہیں مگر وہاں پہ بھی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جولائی کے بعد ہے بٹ ایٹ لیسٹ ایک اپروول ہو گئی ہے اس حوالے سے تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں وفاق کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ ہم نے کوئی ریلیف لینا ہے تو پھر صوبائی بھائی نہ بھی ہوں کیونکہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے اپگریڈیشن اگر وہ نہ بھی ہوں تو جس طرح سے 15 فروری کو یا دیگر ایشوز کے اوپر وفاق نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے صوبائی ملازمین کو ریلیف پہنچایا ہے انشاءاللہ تعالی وفاق ایک دفعہ پھر سے کلیدی کردار ادا کرے گا اپنے صوبائی بھائیوں کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے حیدر لالا آپ بھی کوئی بات کریں ساتھیوں السلام علیکم باجوہ بھائی کی محبتیں ہیں اس کی محنت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی لیول پر یا صوبوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کی حد تک عقیقہ کی ایکٹیویٹیز الحمدللہ سال بھر جاری رہتی ہیں اور اسی کنٹینویشن میں آج راجہ اورنگزیب صاحب کا چیئرمین عقیقہ اس کی ریٹائرمنٹ کی ایک ایونٹ تھی صدر راولپنڈی میں تو اس میں ہم شریک رہے اور کل پبلک ہیلتھ انجینئرنگ خیبر پختونخوا کی ایک ایونٹ ہے ادھر نوشہرہ میں تو انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے سمیع اللہ خلیل بھی 2-1 باتیں آپ سے شیئر کرا دیں تو باجوہ بھائی ادھر بھی تھوڑا سا اور کرا دیں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 فروری 2023 جس طرح ہمارے 2 بھائیوں راجمان باجوہ صاحب اور حیدر علی خان استانزے جو ہمارا یہ پاکستان کا مرکزی چیئرمین ہے انہوں نے بات کی ہے اس فنکشن کے بعد جو کامیاب فنکشن تھا راولپنڈی میں بڑا کراؤڈ تھا اس کے بعد ہم نے ایک شارٹ میٹنگ ارینج کیا اور اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا موجودہ حالات کے تناظر میں مہنگائی کے حوالے سے جو بات ہو گئی کہ پیٹرول مہنگے ہو گئے مہنگائی آ گئی تو جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس مہنگائی سے تو عام ملازم بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافہ کرنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے اور جو ڈسپیرٹی خاص کر جو اور ان ملازمین کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے تاکہ مہنگائی پر جو ہے قابو پانا ملازمین کے لیے آسان ہو جائے اس کے لیے علاوہ جو پینشن کمیٹی کے سفارشات ہے اس پر عمل درآمد کرنا جس میں میڈیکل الاؤنس ہے کنوینس الاؤنس ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے یا ڈسپیرٹی الاؤنس سے جو ریکمنڈیشن آئے ہیں تو ہم حکومتی وقت سے بھی یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے اس کے علاوہ ہم نے پینشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں جو 2 الاؤنسز 2015 اور 2011 کا جو الاؤنس پینشن سے ختم کیا گیا ہے 1/7/2022 سے جو ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں تو 2011 اور 15 کو ریسٹور کرنا بھی یہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ
اور ہم کوشش کریں گے کہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے اس سے بھی بات کریں گے، اور ملازمین کو خاص کر پینشن، ہمارے جو پینشنر بھائی ہے ان کو جو نقصان پہنچا ہے پینشن کی قیمت میں، انشاءاللہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم اس میں بھی کردار ادا کریں گے۔ اور جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کیبنٹ میں آخری کیبنٹ میں ٹیچروں کے لیے پرائمری سے لے کر سیکنڈری اسکول تک اپگریڈیشن کی جو اپروول دی ہے، اور 7 فورٹیئر فارمولہ اپگریڈیشن کی اپروول دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ آخری بات میں اپنے پورے پاکستان کے ملازمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اگیگا پاکستان کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کے ملازمین، خواہ فیڈرل ہو یا صوبوں کے ملازمین ہو، ایک پلیٹ فارم سے متحد ہے اور متفق ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ اتفاق و اتحاد برقرار رہے گا۔ اور جو 10 فروری کی یوم یکجہتی ملازمین جس کو ہم کہتے ہیں، جو 2021 اور 22 میں 10 فروری کو ہم نے ٹارگیٹڈ کامیابی حاصل کی تھی، تو اس سال بھی 10 فروری 2023 کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے فیڈرل کے ملازمین انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ لیکن میں حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 فروری میں ابھی 2-3-4 دن ہے، اس سے پہلے ہمارے جو فیڈرل ساتھیوں کی جو اپگریڈیشن ہے یا جو دوسرے ایشوز ہے، کانٹریکٹ کو ریگولائز کرنا یا جو اسٹیک ملازمین ہے، اس کا مسئلہ جلد از جلد حل کرے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ورنہ اس کے بعد ہم سب انشاءاللہ متفقہ طور پر فیڈرل کے جو نمائندگان ہیں، ہمارے رحمان باجوہ صاحب ہے، حیدر علی خان استانزے صاحب ہے، اور ہمارے چاروں صوبوں کے جتنے بھی قائدین ہیں گیگا کے، تو انشاءاللہ پھر بیٹھ کے فل فلیج میٹنگ ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ کے لیے علامت تیار کریں گے۔ تھینک یو۔